یہ بھی اچھا شبہ آپ نے کیا. یہ غیر انسانی تب ہوتی کہ جب یہ جانوروں کی سزائیں ہوتی اور انسان پہ مسلط کر دی جاتی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جانور کا ہاتھ کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا, پیر کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا. تو یہ انسان کے اوپر یہ سزائیں لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے یہ سزائیں. اور قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں, جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کے متعلق ہے, یا دیگر جو ہے کہ جان کے بدلے جان ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, کان کے بدلے کان, یہ سب چیزیں ہیں, دانت کے بدلے دانت, تفصیلات ذکر کی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر اسلامی سزائیں نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی مصنوعی سزائیں قائم ہیں, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک تو جرم جو ہے وہ کھلم کھلا ہے, اور جرم جو ہے وہاں اس کی شرح زیادہ ہے. جبکہ جن جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی سزائیں موجود ہیں تو وہاں پہ جرم کی شرح بھی کم ہے اور وہاں جرم پوشیدہ طور پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلام جو سزائیں مقرر کرتا ہے, اللہ پاک نے جو سزائیں مقرر کی ہیں, اس کا مقصد جو ہے وہ معاشرے کی اور لوگوں کی تربیت ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی سزائیں جو ہیں, جب لوگ قیدوں میں رہ کر آتے ہیں اور جیلوں میں رہ کر واپس لوٹتے ہیں, اور قتل کی سزا جو ہے وہ 7 سال یا عمر قید ہے, جب وہ واپس لوٹتے ہیں کسی صورت میں, تو ہم دیکھتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑے مجرم بن کے اور جرم مزید سیکھ کر آتے ہیں. جبکہ اسلامی جو سزا یا اس کا طریقہ کار ہے کہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ایک گروہ ایک جماعت اس کو دیکھے, کھلم کھلا اس سزا کو قائم کیا جائے کہ جب چور کا ہاتھ کٹ جائے گا تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا ہوا, اچھی بات نہیں ہے. لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ کٹ جاتا ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے معاشرے کے اندر جرم کی شرح کم ہوگی. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا نظام جو سزا ہے وہ اتنا عدل والا اور اتنا انصاف والا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر جرم کی سزا نافذ کرنے کے لیے جو پروسیجر ہے, جو اس کا عمل ہے, وہ انتہائی مختصر ہے. کہ اگر کوئی سزا, کوئی چور پکڑا جاتا ہے یا کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس کو اوپر جو ہے وہ فوراً گواہی مانگی جاتی ہے, گواہ قائم ہونے کے بعد جو سزا نافذ کر دی جاتی ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن جب وہ دوسری چوری کرے گا, اگر اول تو وہ کرے گا نہیں, اگر کوئی عادی مجرم کرتا ہے دوسری, تو پھر اس کا ایک پیر کاٹ دیا جائے گا. پھر اگر وہ کوئی تیسری چوری کرتا ہے تو اس کو دیگر سزا تو دی جا سکتی ہے, پھر اس کا ہاتھ پیر نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ اسلام کسی کو مفلوج کرنا یا اپاہج کرنا نہیں چاہتا, وہ صرف تربیت کرنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ وہ عادی مجرم ہے تو اس کو پھر دیگر مراحل پہ لے جاتے ہیں آخر میں کہ یہ بالکل ہی اپاہج ہو کر مفلوج ہو کر ہی نہ بیٹھ جائے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی انسان کا کوئی ہاتھ اگر کوئی توڑ دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے تو اس کا بدلہ دینا ہے, اس کی دیت آتی ہے, اس کی سزا ہے. کیوں؟ کہ یہ ہاتھ معصوم تھا, اس نے کوئی چوری یا کوئی بےایمانی نہیں کری. لیکن جب یہ خائن ہو گیا, خیانت کر دی, تو اب یہ اس کی معصومیت ختم ہو گئی, تو اب یہ رہنے کا اس کو حق نہیں, اس کو کاٹا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ خیانت کی ایک سزا ہے دوسرے معنی کے اندر. تو بہرحال ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اسلام کی سزائیں ہیں اور جو شرعی سزائیں ہیں وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہیں, جو کہ خالق نے اپنی مخلوق کی تربیت کے لیے نافذ کی ہے. اور بالفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ غیر انسانی فطرت کے خلاف ہیں, تب تو یہ اور مفید ہوں گی ہمارے لیے, کیونکہ انسانی فطرت اپنے خلاف فطرت چیزوں سے زیادہ گھبراتی ہے اور زیادہ تنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھ پہ مسلط نہ ہو جائے. بے شک. تو جب اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ غیر انسانی ہے, غیر فطری ہیں, تو تب تو یہ اور ہماری اصلاح اور ہمارے اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہے کہ ہماری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی, اور پھر ہم جرم نہیں کرتے اور ہم اس جرم سے دور ہٹتے ہیں, بھاگتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں.